نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، درود شریف کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر رب تعالی شانہ نے ہم پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ اتنا بڑا یہ احسان عظیم ہے کہ اس احسان کے لیے، اس مرتبے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے کہ الہ العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ تو جس کام کے لیے پیغمبر دعا مانگے، جس عظیم منصب کے لیے پیغمبروں سے دعائیں منقول ہو، وہ منصب، وہ مرتبہ اور وہ مقام اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس احسان پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی بھی درود شریف پڑھتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے وہ درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو درود و سلام نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاک ہونے کی بد دعا فرمائی ہے، اور اس بد دعا پر جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمائی ہے۔ تو جس بندے کے سامنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لیا جائے تو اس کے لیے درود پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر پڑھ لیتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 دفعہ رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں۔ اس لیے درود اور سلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی عادت بنائیں۔ اس سے بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارا درود و سلام نام لے کر فرشتہ جاتا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کرتا ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور جتنے بھی درود منقول ہیں کوشش کرے کہ انسان
انہی کو بار بار دہرائے جو احادیث مبارکہ میں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ان کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونا، اس جیسی ہی فضیلت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔